کہ آپ نے اس وقت وہ باتیں کہیں جو آج پوری ہو رہی ہیں. اگر وہ نبی نے ہوتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس وقت جو بات آپ نے کہی وہ آج پوری ہو رہی ہے. تو ان کو کیسے پتا چلا 1500 سال بعد کیا ہوگا؟ اور آج وہ پورا ہو رہا ہے. قیامت کے آثار، برے آثار میں سے ایک اثر یہ ہوگا، ایمان والے کو احساس ہی نہیں ہوگا اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. ایمان والے کو قدر ہی نہیں ہوگی اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے. اس قدر نہ ہونے کا نتیجہ آگے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایمان چھن جائے گا، کیونکہ جب تمہیں قدر ہی نہیں ہے تو میں اب چنانچہ ایمان والے کفر میں چلے جائیں گے اور کفر والے ایمان کی طرف آئیں گے. اس وقت ساری دنیا میں صورتحال یہی چل رہی ہے. کیا ایمان والے کفر کی طرف جا رہے ہیں اور کفر والے ایمان کی طرف آ رہے ہیں. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اللہ کی ذات پر شک کر رہے ہیں، اور غیر ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کو مان کر ادھر آ رہے ہیں. ساری دنیا کا ایک بڑا منظر یہی ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہاں سے ادھر آئیں گے، یہاں سے ادھر جائیں گے. صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. شام کو ایک آدمی مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا کہ آپ نے اس وقت وہ باتیں کہیں جو آج پوری ہو رہی ہے. اگر وہ نبی نے ہوتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس وقت جو بات آپ نے کہی وہ آج پوری ہو رہی ہے. تو ان کو کیسے پتا چلا 1500 سال بعد کیا ہوگا؟ اور آج وہ پورا ہو رہا ہے. اس سے بعض باتیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کنسٹرکشن، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر ایسا تھا ہی نہیں. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی. اور جن لوگوں کو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہوگا مکہ مکرمہ جانے کا، وہ دیکھتے ہیں وہاں کہ جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دعوت توحید کا اعلان کیا تھا، اس پہاڑی کے پاس بلڈنگ ہے اس سے بہت اونچے، وہ پہاڑی غائب ہی ہو گئی، ختم ہی ہو گئی. وہ پہاڑ جس کا تذکرہ قرآن بخاری شریف میں ہے، جس کا تذکرہ بخاری شریف میں جبل کوعی کے عام اور بخاری میں اس پہاڑ کا تذکرہ ہے، اس کے سامنے بلڈنگیں بہت اوپر، پہاڑ بالکل نیچے ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کریں گے. تو آج ساری دنیا میں ہیں جس کو لیسبینزم کہتے ہیں یا گیزم کہتے ہیں یا LGBTQ کیا کہتے ہیں. تو ہمارے نبی کے سچے ہونے کی ایک علامت یہی ہے کہ 1400 سال پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آج پورا ہو رہا ہے. اسی میں آپ نے فرمایا تھا ایمان والا صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. مثلا ایک انسان صبح کو ایمان والا ہے کیونکہ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد پہنچ گیا وہ کسی ادارے میں، کسی سکول میں، کسی آفس میں، اور وہاں جا کر اس نے وہ کیا جو کفر ہے. چاہے آرڈر کی وجہ سے کیا، چاہے کنفیوژن کی وجہ سے کیا، اور چاہے اس بیچارے کو دھوکہ لگ گیا اس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ کر گیا اور وہ کفر ہے. تو جب وہ واپس آ رہا ہوگا تو سمجھ رہا ہوگا میں ایمان والا اب بھی ہوں، حالانکہ ایمان ختم ہو چکا ہے. شام کو ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کا مطلب یہ مومن ہے. اس کے بعد ایک دفعہ ہوا بھی کہ مجھے ایک شخص نے فون کیا رات کے تقریباً 11 بجے، کہنے لگے جناب میری بیوی بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ لیکن اس نے کسی چیز کے بارے میں کہا کہ اگر یہ اسلام میں ہے تو مجھے یہ اسلام پسند نہیں ہے. کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا اسلام میں یہ حکم ہے، اس نے کہا اگر یہ اسلام میں ہے تو مجھے وہ اسلام پسند ہی نہیں ہے. حالانکہ نماز، میں نے کہا اس کا مطلب تمہارا نکاح ختم ہو گیا، اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، اس کو فوراً کمرے سے باہر نکالو اور دوسرے کمرے میں رکھو، کل دیکھیں گے. اب یہ دوبارہ جب اسلام میں داخل ہوگی تمہارا نکاح بھی ختم ہو گیا، ایمان بھی ختم ہو گیا. کیونکہ جب کوئی آدمی زبان سے کہے گا مجھے اسلام پسند نہیں تو ایمان ختم ہو گیا. کیسے ختم ہو گیا؟ تو جواب ہے ایمان ختم کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، اس کا تو چپٹر پورا ہے. جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی کہے گا خدائن گوری ظلم، ایمان ختم ہو گیا. یا مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی آدمی نے کہا اگر نبی آج کے زمانے میں ہوتے تو ان کو سمجھ میں آتا آج کے تقاضے کیا ہیں، تو اس کا ایمان ختم ہو گیا. یعنی ہمارے ہاں جو چپٹر ہوتا ہے کن کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ بہت نازک ہے، سارا ہم کھولتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ آج کے بے شمار ایمان والے اس میں مبتلا ہیں. مجھے آدمی نے فون کیا، کہنے لگا جناب امام صاحب دعا کر رہے تھے، دوسرے آدمی نے حمام میں کھڑے ہو کر کہتا امام صاحب کچھ کیوں دعا کرن یا کو خدا چ بوزان. تو میرے کو تو ایمان ختم ہو گیا.
سیلاب آیا، ایک شخص کہتا ہے خدا کو کنٹرول ہی نہیں اب کائنات پر، اس کو چاہیے استعفیٰ دے دے گا، تو ایمان ختم ہو گیا۔ کن کن چیزوں سے ایمان طاقتور بھی ہے، قیمتی بھی ہے، نازک بھی ہے، اور ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے جناب ایمان ختم ہو جائے گا۔ غیر ایمان والوں کی کوئی چیز اپنائیں گے ایمان ختم ہو جائے گا، مثلا ٹیکا کریں گے ایمان ختم ہو جائے گا، سلیب گلے میں لٹکائیں گے ایمان ختم ہو جائے گا، ہاتھوں میں کفر کے دھاگے باندھیں گے ایمان ختم ہو جائے گا، کوئی وہ والی کفر والی چیز زبان سے بولیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایمان والے کفر کی طرف جائیں گے اور کفر والے ایمان کی طرف آئیں گے۔ چنانچہ آج بھی ان حالات میں جبکہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ لکھا اور بولا جاتا ہے اسلام کے خلاف، اور آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ لکھا اور بولا جاتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف، اس کے باوجود بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کس کی طرف آ رہے ہیں؟ اسلام کی طرف۔ اور وہ مسلمانوں کا کارنامہ نہیں ہے، وہ تو اسلام کی اپنی خوبیاں ہیں۔ جو بھی اسلام کو پڑھتا ہے وہ اسلام مائل ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اسلام کے مخالفین وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہم اس طرح سے اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے۔ ہر طبقے میں پائے گئے ایسے افراد کہ جو اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، جب انہوں نے اسلام کو پڑھا تو اسلام کے اسیر ہو گئے، پھر بے دھڑک ہو کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں ایسے منظر سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے پادری ہیں، بڑے بڑے دوسرے طبقات کے لوگ ہیں، اس میں سکالر بھی ہیں، اس میں مذہبی رہنما بھی ہیں، اس میں اتھیس میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کوشش یہ کرو محمد رسول اللہ کی زندگی میں کیا کیا کمیاں ہیں، اس غرض کے لیے تم ان کی سیرت کو پڑھو، اور جب سیرت پڑھتے ہیں تو کمیاں تو نہیں نظر نہیں آتی، وہ بعد میں خود ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جو قسم قسم کے ویب سائٹیں دیکھتے ہو، یہ ویب سائٹیں بھی دیکھو جس میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ اپنے حالات سناتے ہیں ہم نے اسلام کیوں قبول کیا، پھر وہ اپنے حالات بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف کیا کیا بولتے اور لکھتے تھے، ہم نبی کے خلاف کیا کیا بولتے اور لکھتے تھے۔ وہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کی کارٹون بنائے وہ جا کے مدینہ شریف میں تو رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں وہ مجرم ہوں، میں نے آپ کے متعلق کارٹون بنائے تھے، اور آج وہ مسلمان بن کر وہیں ڈنمارک کا ڈنمارک کے جس شخص نے کارٹون بنائے تھے حضور کی توہین کے لیے، آگے چل کر وہ مسلمان ہوا اور مسجد نبوی میں روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کے رو رہا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ غفلتیں چھوڑ دیجئے، سوچو ذرا، کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوتے تو یہاں تھوڑے ہوتے، اس لیے بار بار شکر پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ اگر وہاں ہم ہوتے، دولت ہوتی، عیش ہوتے، کھانے ہوتے، سب کچھ ہوتا، مگر یہ نہ ہوتا۔ اور یا اللہ جب ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی ہے، اب ہماری دو، ایک تو اس ایمان کی دولت کو پکڑ کر کے رکھنا ہے، ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے جسے چھن جائے۔ کیا اس بات کا خطرہ ہے کہ یقیناً بہت خطرہ ہے، اور ایک طرف سے نہیں کئی طرف سے خطرہ ہے۔ لالچوں کا خطرہ ہے، کنفیوژنوں کا خطرہ ہے، غفلت کی وجہ سے کہیں گے پتہ کیا فرق بھی، کیا ہوگا، یہ نہیں کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پانا چاہیں گے اور اس کے لیے ایمان چھوڑنا پڑے گا، کمزور ایمان والے فوراً چھوڑ دیں گے۔ وہ تو اللہ کے نبی نے وصیتیں فرمائی ہیں کہ دنیا کے لیے انسان دین چھوڑ دے گا۔ جناب آپ کو ڈگری چاہیے، آپ کو سٹیٹس چاہیے، آپ کو فلاں جگہ ملازمت چاہیے، آپ کو جاب چاہیے، آپ کو فلاں چیز چاہیے، اس کے لیے پھر آپ کو سائن کرنا ہوگا، اس سائن میں کفر کرنا ہوگا، وہ کریں گے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ آرڈر آئے گا آپ کو یہ کرنا ہوگا، اب کریں گے وہ تو ہے کفر، نہیں کریں گے تو مسئلہ ہے ملازمت کا۔ غرض یہ کہ طرح طرح کے خطرات ہیں، تو اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بس میں جو نقطہ سمجھا رہا تھا وہ یہ، عقل کا کام ہے سوچنا، سوچیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ نہ ہوتا ہمارے پاس تو کیا ہوتا، جو ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ بگڑ گیا ہوتا، اور بگڑنے کے معنی کیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود ہمیں شک پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود حضور کی ذات اقدس کے بارے میں شک، پہلے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا ہوگا، لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے، کبھی زبان پر اور کبھی دماغ میں نفرت آتی ہے اپنی نفسانیت کی وجہ سے۔ جو غلط تعلقات میں ہیں جب ان سے کہتے ہیں یہ حرام ہے وہ سننا نہیں چاہتے، جو دفتروں میں کرپشن کر رہے ہیں جب ان کو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حرام کیا ان کو نفرت پیدا ہوتی ہے، نبی نے کیوں حرام کیا اس کو۔
یہاں تک کہ پایا گیا مسلمان افسر، اس سے کہا گیا جو آپ کر رہے ہیں یہ تو رشوت حرام ہے، کہا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مشیر مس یو ورنہ، جس آدمی کی زبان پر یہ جملے آ رہے ہیں کہ نبی کی بات وہاں مسجد میں سناؤ، یہاں نہیں، یہاں آفس ہے، ٹھیک، وہ مسلمان کہاں رہا؟ ہاں تمہاری کرسیاں تمہیں سمجھنے نہیں دیں گے ابھی، لیکن آگے چل کر کے دنیا میں بھی آخرت میں تمہارا انجام تباہ ہوگا، اور اللہ بے نیاز ہیں۔ جب کسی جگہ کے لوگ ایمان والوں کی ایمان کی قدر نہیں کرتے، اپنے دین کی قدر، اللہ ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں، جاؤ تم جہاں جانا ہے، ٹھیک، اور بعد میں کچھ کہیں مرتے ہیں کچھ کہیں مرتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ دنیا کے بے شمار وہ خطے رہے ہیں جن خطوں میں اسلام تھا اور ایمان تھا، اور ایسا ایمان و اسلام تھا کہ کہتے ہیں جب بخارا میں ایک وقت میں صرف بخارا شہر میں ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنے حافظ ہیں، انہوں نے کہا 5000 کم سے کم حافظ قرآن ہے، اور شہر کتنا تھا؟ تقریباً 20 سے 30 ہزار کی آبادی کل تھی اس میں، اور آج وہاں ایک بھی مسلمان نہیں۔ جس بخارا شہر سے امام بخاری جیسے پیدا ہوئے، اللہ بے نیاز ہیں۔ جس اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، ٹھیک، وہاں آج ایک بھی مسلمان نہیں۔ جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، آج وہ چرچ ہے اور بار ہے، کچھ حصے میں شرابیں پی جاتی ہیں، کچھ حصے میں ڈانس ہوتا ہے، کچھ حصے میں چرچ بنایا گیا، اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ختم ہو گیا اسلام۔ تو اللہ جل شانہ بے نیاز ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے خطوں میں اسلام پھیل گیا، وہاں مسلمان ہو۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب کا بیان میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم افریقہ کے ان علاقوں میں پہنچے جہاں مسلمان بڑے خوشحال تھے، لیکن سارے مرتد ہو چکے، اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ اب وہ چھوڑ کر کے وہ کہتے ہیں ہماری دادی مسلمان تھی، کوئی کہتا ہے میرا باپ مسلمان تھا، اور عالی شان مسجدیں ہیں وہ بند ہیں، ان کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں، ایمان سے محروم ہو گئے۔ ہاں زندگی بڑی پر عیش گزر رہی ہے، عیش کی زندگی گزر رہی ہے، ساری خوشیاں موجود ہیں، شرابیں بھی ہیں، بدکاریاں بھی ہیں، آوارہ زندگی بھی ہے، عیش بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، لیکن ایمان سے محروم ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، اے ایمان والو اگر تم ایمان پر قائم نہیں رہنا چاہتے، میں تمہیں ہٹا دوں گا، نئی قوم اسلام میں آئے گی اور وہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والی ہوگی، میں ان سے محبت کروں گا، دین پر جمنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے انہیں جو کچھ کرنا پڑے گا وہ چلیں گے، عمل کریں گے۔ تمہیں شرم آتی ہے دین پر عمل کرتے ہوئے، ٹھیک، لک کیا ونن، جیسے بے شمار کہتے ہیں وہ کہتے پرورنیوال لک کیا ونن، لا یخافون لومۃ لائم، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کون کیا کہے گا، وہ میرے دین کی ایک ایک چیز پر عمل کریں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اگر تم نہیں رہنا چاہتے ہو مسلمان، ہٹ جاؤ اور میں ہٹا دوں گا، نئی قوم اسلام میں آئے گی، اور وہ دیکھیں گے کتنے۔ چنانچہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کیا نو مسلم ایک ایک چیز پوچھتا ہے اور شوق سے عمل کرتا ہے، اور مسلمان کو ایک ایک چیز سناتے ہیں وہ سننا بھی نہیں چاہتا، عمل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، یہاں کے لوگوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، مسلمان ہی رہنا ہے کسی اور راستے پہ جانا ہے؟ اپنی نسلوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں یہاں کے والدین سوچتے ہمارے بچے بگڑ تو نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہاں کے والدین سوچتے ہمارے بچے اتھیس تو نہیں بن رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہاں کے والدین سوچتے تمہارے بچے ڈرگس میں کہاں کہاں پہنچ گئے؟ کیوں نہیں یہاں کے والدین سوچتے تمہاری بیٹیاں کہاں کہاں کیا کیا کر رہی ہیں؟ کیریکٹر بھی ختم ہوگا، ایمان بھی چھن جائے گا، صحت بھی برباد ہو جائے گی، آگے صرف معذورین کی تعداد ہوگی یہاں گلی گلی میں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک ڈاکٹر ہم کو کہہ رہا تھا، کہہ لگا جناب یہاں ڈرگز جس طرح سے پھیل رہا ہے، اس کا مطلب کچھ عرصے کے بعد کچھ کی ٹانگیں کٹی ہوں گی، کچھ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس طرح سے ڈرگز یہیں کے لوگ پھیلا رہے ہیں اپنے پیسہ کمانے کے لیے۔ تو کیوں کیا یہاں کے والدین اپنے بچے کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں جب سب کے بچے بگڑ سکتے، میرا نہیں بگڑ سکتا، اور اسی کا بگڑ چکا ہوتا ہے۔ بعد میں کہتا ہے بہاکانہ سوچ اتنی میون بچہ یوت خراب گمت، میں سوچ بھی نہیں سکتا میرے بچے اتنے بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہر شخص میٹر لگا کے دیکھے اپنے آپ کو، میری ایمانی سطح کیا ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا اللہ کو قدم قدم ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہوں؟ آدھی رات تک جاگیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑیں گے، نبی کے کہنے پر شراب چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ٹھنڈا پانی مت پیو، آئس کریم مت کھاؤ، چھوڑ دے گا، اور اللہ کے نبی فرمایا یہ مت کرو، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ کیسا ایمان والا ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مسلمان بن کر کے جینا ہے، مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، اور نہیں تو اللہ حفاظت فرمائے،
باپ نمازی ہوگا نہیں، مسجد کا امام ہوگا، اور بیٹا جو ہے وہ خدا کا انکار کرنے والا ہوگا۔ میرے پاس ایک امام صاحب آئے، کہنے لگا میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا بیٹا آ کر کے کہتا ہے سگئی 30 وری نماز پڑھنا ہو، تم کو 30 سالوں کے نماز پڑھاتے ہوئے خدا کہیں نہیں ہے۔ باپ مسجد کا امام ہے، بیٹی کی حالت یہ ہو گئی، اور ساتھ میں بیٹے کو خبط ہے میں سکالر ہوں، بیٹے کو خبط ہے، میں نے بہت زیادہ پڑھا، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے۔ یہ جو سکولوں کی تعلیم ہے، ماڈرن تعلیم، اس تعلیم کا ایک زہر یہ بھی ہے کہ انسان خام خواہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سمجھتا ہے میں لاجک والا ہوں، لاجک واجک کچھ نہیں ہوتی۔ سمجھتا ہوں میں فلسفے کے بغیر، ریزن کے بغیر مانتا ہے، مگر وہ خود اس کے بغیر ہوتا ہے۔ یہی تعلی ہوتی ہے ذہنوں میں، ہم کچھ ہیں، ہوتے بیچارے کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر پڑھیں، اس شکر پڑھنے کے لیے مختصر سی دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اذان ہوگی، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے، پھر دوسری اذان ہوگی، اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا اور جمعہ کی نماز ہوگی۔ بیٹھے سارے دو زانوں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ سن بھی رہے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، اسی لیے مسجد میں آئے۔ ایمان والے نہ ہوتے تو ہم تھوڑے آتے یہاں۔ ہمارا آنا ہمارے ایمان والا ہونے کی علامت ہے، چاہے وہ کمزور ترین ایمان کیوں نہ ہو۔ ہم اگر باقی نمازوں میں نہیں آ رہے وہ ہماری کمی ہے، تسلیم۔ لیکن ہم یہاں اگر جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، ہمیں یقین تھا ہم مسلمان ہیں، جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے ہم مسجد میں پہنچے، تو ہمارا یہاں آنا ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ ہم اپنے اللہ سے کہیں گے یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر۔ مجھے حدیث یاد آئی، حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے، یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یا اللہ سروز گواہ، اللہ منی اشہدک، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، وہ اشہد حملت عرش کا، عرش کے اٹھانے والے سارے فرشتوں کو میں گواہ بناتا ہوں، وہ اشہد جمیع خلق کا، ساری مخلوق کو میں گواہ بناتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ یا اللہ میں نے جو یہ گواہی دی ہے ساری مخلوق کو گواہ بنا کر اور آپ کو گواہ بنا کر میں نے گواہی دی آپ میرے اللہ ہیں، میں گواہی دے رہا ہوں تمام مخلوقات کو گواہ بنا کر میں آپ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اللہ میری یہ گواہی، میری یہ شہادت میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے اب تک ایسی گواہی نہیں دی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ شان اپنے نبی کی یہ دعا قبول کیے بغیر نہیں رہیں گے، ضرور قبول کریں گے، اور جب اللہ اپنے نبی کی دعا قبول کریں گے تو گواہی ہمارے نام اعمال آ جائے گی، کیونکہ حضور دعا کریں یا اللہ یہ گواہی لکھن تم سندس نام اعمالس مز یم ونس تام ام قسمچ گواہی آسنا دسمت، یا اللہ یہ گواہی اس کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی۔ ہم نے تو شاید نہیں دی ہوگی گواہی، تو ہم دعا کریں یا اللہ ہمارے نبی کے وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ، اور ہم عہد کریں گے پھر ایمان والا بن کر زندگی گزاریں گے۔